بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو عنوان ہے وہ سب سے پہلے ملاوٹ کرنے والوں کو وارننگ، یعنی ابھی اس میں دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حدیث ہے، من غش فلیس منا، جو بندہ ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آج دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، ہر کھانے والی چیز اس میں ملاوٹ ہو رہی ہے، دو نمبری ہو رہی ہے، یہاں تک کہ دوائیاں جو ہیں وہ ان میں ملاوٹ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے وہ ہم میں سے نہیں، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو آج مسلمان سب سے آگے ہیں ان کاموں میں۔ ابھی دیکھیں پاکستان میں آپ کو کوئی چیز اصلی نہیں ملے گی، دو نمبر ملے گی، یعنی کہ ملاوٹ والی ملے گی۔ اور باہر کے ملکوں میں آ کر آپ دیکھیں، جیسے میں یہاں امریکہ میں رہتا ہوں، یہاں دو نمبر والی چیز آپ کو نظر ہی نہیں آئے گی، یعنی کہ بہت بڑا گناہ، بہت بڑا جرم ہے دو نمبر کسی کھانے والی چیز میں کوئی چیز ملاوٹ کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہاں تو جرم ہے۔ تو وہاں دیکھ لیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کہ وہ ہم میں سے نہیں، تو وہ ہم میں سے واقعی نہیں ہے۔ جن کی شفاعت کی ہم دل میں تمنا رکھتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو ان کی شفاعت کی دل میں تمنا رکھتے ہیں کہ آخری روز محشر وہ ہماری شفاعت کریں گے۔ تو وہ کیا ہماری شفاعت کریں گے جب ہم دو نمبری یعنی کھانے میں ملاوٹ کر کے چیزیں بیچ رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہیں سب، تو وہ ہماری پھر مغفرت کی کیوں شفاعت کریں گے؟ انہوں نے تو کہہ دیا کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہم میں سے نہیں ہے، تو شفاعت کیسے ملے گی؟ یعنی کہ اس دن کا پھر دیکھ لے، سوچ لے، آج تو تم نے دودھ میں پانی ملا لیا، یعنی کہ مرچوں میں اینٹ پیس دی، ایسے دودھ کیمیکل سے بنا دیا، کھانے والی ہر چیز دوائیوں میں۔ میں حیران ہوا کہ ایک بار ہمارے پنجاب کے گورنر تھے، تو ان کو دل کا عارضہ تھا، تو ان کو جو دوائیاں دی جاتی تھی نا، وہ جب گورنر ہی تھے تو فوت ہو گئے، تو ان کی وہ دوائیاں چیک کی گئی، یعنی کہ گورنر کو جو دوائیاں ملتی تھیں وہ دو نمبر تھی۔ یہ ہے پاکستان کا حال۔ اللہ اس پاکستان کو یعنی کہ ٹھیک کرے۔ یہ کہاں سے یہ لوگ آ گئے ہیں؟ یہ کون ہے بھی مسلمان اور ایسا یعنی کہ گناہ کر رہے ہیں کہ کھانے والی چیزیں، وہ چلو پہننے والی میں کر لو، کسی اور میں کر لو، کھانے والی چیزیں دو نمبر بنا رہے ہو۔ اللہ تمہیں ہدایت دے۔ اگر واقعی تمہیں ہدایت نہیں چاہیے، ایسے ہی تم نے کرنا، تو پھر اللہ آپ کا بیڑا غرق کرے، آپ کا ستیہ ناش کرے، تباہ و برباد کرے آپ کو۔ آپ لوگوں کی اولادوں کو تباہ کرتے ہیں یا مارتے ہیں لوگوں کو بیچاروں۔ دیکھو پاکستان میں ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کو کھانے اور پینے کی چیزیں دو نمبر مل رہی ہیں۔ وہ بیچارے کیا کریں؟ زندگی گزارنے کے لیے وہ دونوں چیزیں استعمال کرتے ہیں، دونوں ہی دو نمبر۔ تو اس لیے وہ بیچارے بیمار ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ آگے ہے دل آزاری کرنے والوں کا انجام، یعنی کہ اوپر بھی ملاوٹ بھی دل آزاری ہے، لیکن دل آزاری کرنے والوں کا، شریعت نے ہر اس عمل کو منع کر دیا جیسے دوسروں کے دل کو تکلیف پہنچے، دوسروں کی دل آزاری ہو۔ اور جو دوسروں کی دل آزاری کرے گا، قیامت کے دن عذاب کیا ہوگا سنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج پر لے جایا گیا تو میں نے وہاں جہنم کے منظر دیکھے۔ تو ایک منظر ایسا بھی تھا کہ لوگوں کے ناخن بڑے بڑے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو اپنے ناخنوں سے زخمی کر رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ لوگ دنیا میں دوسروں کے دل دکھاتے تھے، اب ان کو یہ سزا ملی کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو دکھا رہے ہیں، زخمی کر رہے ہیں۔ یعنی کہ دوسروں کا دل آزاری نہیں کرنی چاہیے، کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ ہم تو مسلمان تو ہے ہی اخلاق کے،
ہمارا تو دین ہی ہم کو سبق ہی یہ دیتا ہے اخلاق، تو اخلاق اچھا ہوگا تو کبھی آپ کسی کی دل آزاری نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی آرام کا کتنا فکر رکھتے تھے۔ سنیے، اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا بڑا خیال کرتے تھے کہ دوسروں کو راحت ملے، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، ہم اللہ کے بندوں کے لیے راحت جان بنے، وبال جان نہ بنے۔ ذرا سنیے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سوئی ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے بیدار ہوئے اور بڑے آہستہ آہستہ سے بستر سے اٹھنے لگے اور جوتا پہننے لگے۔ جوتا پہنے بغیر ننگے پاؤں چل پڑے، یعنی کہ جوتا پہنتے تو آواز آنی تھی نا، بغیر جوتا پہنے۔ میری آنکھ کھل گئی، میں نے پوچھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کیوں چل رہے ہیں؟ فرمایا عائشہ میں نے سوچا کہ تم سوئی ہوئی ہو کہ میرے اٹھنے کی وجہ سے تمہاری آنکھ نہ کھل جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ ہے نا، حالانکہ بیوی ہیں، اگر اٹھ بھی جائیں اور بیوی کی آنکھ کھل بھی جائے تو کون سی بڑی بات ہے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنی رعایت فرما رہے ہیں کہ میرے عمل کی وجہ سے کسی کی نیند خراب نہ ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے نہیں پہن رہے، ننگے پاؤں چلنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ہر چیز کر کے دکھائی، ہر معاملہ کر کے دکھایا کہ بھائی اس طریقے سے آپ ایک دوسرے مسلمان، دیکھو نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مومن تکلیف اٹھائے، یعنی کہ دوسرے مومن کو تکلیف ہو، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آج کیا ہے؟ آج تو ہم بھائی کو مار رہا ہے، بھائی کا دشمن ہے۔ دیکھو نا، ہر روز دیکھو، ماں کو جائیداد کے لیے باندھ کے رکھا ہوا تھا، باپ کو بیٹے نے جائیداد کے لیے گولی مار دی، بیٹے کو باپ نے گولی مار دی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ یہ ہماری پاکستان میں کچہریاں دیکھو نا بھری ہوئی ہیں، کیوں؟ یہ سب وہی گناہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے ان چیزوں سے منع کیا، لیکن ہم نے کہا نہیں، ہم تو یہی کریں گے۔ اور جب ہم وہی کر رہے ہیں تو دیکھ لو پھر پاکستان کی کچہریاں اور ہاسپیٹل بھرے ہوئے ہیں۔ ہاسپیٹل ان نامراد جو یعنی کہ ملاوٹ کرتے ہیں ان کی وجہ سے، اور کچہریاں ہماری اپنی بدعمالی کہ ہم اللہ کے نبی اور اللہ کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے، اس لیے ہم نے اپنے آپ کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے۔ تو اللہ ہمیں ہدایت دے، آمین۔